فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اعلان نبوت کے بعد 3 سال تک سرکار نے خفیہ تبلیغ فرمائی. ایک صحابی رسول جنہاں دا نام حضرت ارقم سی، انہاں دے گھر نوں تبلیغی سرگرمیاں دا مرکز بنایا. اس نو دار ارقم کہتے ہیں، جڑا اج بھی موجود ہے. صفا اور مروہ پہاڑیاں دے وچکار جتھے حاجی سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو صفا دے پہاڑی دے قریب ہے. صفا تو اتریے سجے ہاتھ ایک دفتر بنیا ہے. یہ اس ویلے حضرت ارقم کا مقام سی اور یہ ہی دار ارقم کہتے سن. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دو صحابہ جو تعداد بہت تھوڑے سن. یہ جگہ تبلیغ کا مرکز سی. 3 سال اسی طرح گزر گئے. آخر حکم الہی آیا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. میرے حبیب جو تمہیں حکم دیتا جاتا ہے نا، میری طرف جو حکم نازل ہوتا ہے اس کو کھول کے بیان کرنا اور مشرکوں کو منہ موڑ لو. چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم دی تعمیل لئی صفا دی پہاڑی سے چڑھے اور آواز دے کے فرمایا، اے بنی فہر، قبیلے کا نام قریش کے مختلف قبیلے، جویں اپنے بھی اتنے ایک قوم آتی تو پھر تھلے سب پاس کیا اللہ سدے. اسی طرح قریش ایک قوم سی، لیکن قریش کے بھی کئی قبیلے سے. تو سرکار نے قبیلیاں کے نام لے لے کے آواز دی. فرمایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی. قبیلیاں کے نام لے لے کے آپ نے پکارا. جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا، آپ پہاڑی کے سن، صفا پہاڑی لوگ پہاڑی کے دامن میں جو حضور کی آواز سن کے آ گیا. آپ نے فرمایا، لوگوں اگر میں تمہوں یہ کہاں کہ جس پہاڑی سے میں چڑھیا ہوا، اس پہاڑی کے پچھلے پاسے ایک لشکر چھپیا ہوا ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرنے والا، کیا میری گل کا یقین کر لو؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ تو صادق اور امین ہے، ہمیشہ سچ بولیا تو. پھر تیری پوزیشن بھی ایسی ہے کہ اسی پہاڑ کے
تھلے ہاں اس پاسے ویکھ سکتے ہاں، پہاڑ دے دوسرے پاسے کون ہے سانو نہیں پتا، اور تو چوٹی تے بیٹھا ہے تینوں دونوں پاسے اور سچ بھی بول رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ویلے پھر آپ نے کیا یہ تے کہ استعارہ سی، جی میں چوٹی تے بیٹھ کے دونوں پاسے دیکھ رہے ہیں، تسی صرف ایک پاسا دیکھتے ہو، اسی طرح میں اللہ کا نبی ہاں تو میں دونوں جہانوں کو دیکھ رہے ہیں، جس منصب سے میں فائد ہاں اس منصب سے بیٹھ کے میں اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہوں تو اگلے جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن تسی اگلا جہان نہیں دیکھ سکتے، تسی صرف یہ جہان دیکھ رہے ہو، بے خبر ہو، غافل ہو، اور میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کسی وہ لشکر تھوڑے سے حملہ نہ کر دے، یعنی عذاب الہی نہ آ جائے۔ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی اور کو مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج کہہ کر دو ادھر آؤ، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند آہنی دیوار کے پیچھے چھپا ہے ایک لشکر آ کے تم پر حملہ کرنے کو، تمہاری جان لینے کو، لہو میں ہاتھ بھرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے، یقین آ جائے گا مجھ پر کوئی شک تو نہ لاؤگے۔ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب، انہیں کہنے کوئی وجہ ہی نہیں کہ تھوڑی گل کا یقین نہ کریے، سب کو پتا ہے کہ بچپن تو ہی تسی صادق ہو، سچے ہو اور امین ہو، امانت دار ہو، غلط بیانی کا نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا انہوں نے بتوں کے مختلف نام سن، کسی بت کا نام یغوث سی، کسی بت کا نام لات سی، کسی بت کا نام عزا سی، منات سی، انہوں نے بتوں کے نام سن۔ آپ نے فرمایا یغوث و لات و عزا کچھ نہیں بے جان پتھر ہے، جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو خود تم سے بھی کم تر ہیں، خدائے واحد قہار پر ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک مختار پر ایمان لے آؤ۔ کیا حکمت عملی حضور نے اپنائی، کس طرح کی مثال پیش کی،
صفا دی پہاڑی سے چڑھ کے گیا، اگر میں کہوں پیچھے لشکر ہے حملہ کرنے والا مان جاؤ گے، ایک وجہ نہ منیے تو سچا ہے؟ فرمایا اچھا یہ گل ہے تو پھر بتوں کی پوجا چھوڑ دو، کسی تھوڑے سے عذاب نہ آ جائے، پردے میں عذاب نہ ہو جب دبوچنا چاہتا اور دعوت اسلام بھی دے دیتے۔ ہوں تک وہ لوگ جنہ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین سن، کفار کے ایسے تیور بگڑے کہ وہی سچا سمجھن والے حضور نو ہوں آپ کی تقدیم کرن لگ پے، جھوٹا آپ کی تعلیمات نو جھٹلایا، آپ کو جھوٹا گیا۔ حضور جنہ کی اکھ دے تارے سن اور بڑے پیارے سن، اج وہی دشمن بن گیا۔ اور تے اور حضور دا چچا جس کا نام ابو لہب، اس نے بھی اس موقع سے برا بھلا کہا اور کہا تو اس کا اللہ سے سزا سزا اور گستاخی بھی کی تھی۔ میں حدیث کے الفاظ سنا دیں، صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ لہب کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے، قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس ویلے قرآن کی یہ آیت اتری کہ اے میرے حبیب تسی اپنے قریبی رشتہ داروں ڈراؤ، تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو یہ آیت اتری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حتی صاحب صفا، صفا پہاڑی سے چڑھ گیا۔ اگے شعر سنے جی، اور حدیث سنے، حدیث بھی بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن عباس راوی نے روایت کر رہے ہیں۔ یہ آیت جدو اتری نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب تسی اپنے قریبی رشتہ داروں ڈراؤ، تو پھر آپ اپنے گھروں نکلے اور صفا پہاڑی پر تشریف لے آئے، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، حتی صاحب الصفا فحطف، اور پہاڑی سے چڑھ کے حضور نے آواز دی، یا صباحا، یہ لفظ کہہ کہ حضور نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، فاجتمعوا الیہ، وہ سارے دوڑتے آئے، جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، فقال، حضور نے فرمایا، ارأیتم ان اخبرتکم، بھلا اگر میں تانوں اے خبر دیواں، ان خیلا تخرج من صفح ھذا الجبل، کہ ایک لشکر اس پہاڑی دے پیچھے تواڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے، اکنتم مصدقی، کیا تسی میری اس گل کی تصدیق کرنے والے بنو گے؟ انہوں نے جواب بھی دیا، کہنے لگے قالوا ما جربنا علیک کذبا، اساں تینوں اج تک کدے جھوٹ بولدیاں نہیں ویکھیا، ساڈا تجربہ یہ ہے، ساڈے تجربے میں یہ نہیں آیا کہ تساں کدے جھوٹ بولیا، ما جربنا علیک کذبا۔ قال، پھر حضور نے فرمایا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب کو ڈرا رہا، سخت عذاب آنے والا ہے، اس تو بچو۔ قال ابو لہب، یہ سن کے تے ابو لہب کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگیا، گستاخی کے الفاظ نے زبان زیب نہیں دیندی، پر حدیث کے الفاظ نے مسوا دینا، کہنے لگیا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، تب کہندے نے ہلاک اور نقصان تب کہندے،
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے حضور وال اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم معاذ اللہ ہلاک ہو جائے، کیا تو اس کام لئی سانو کٹھا کیتا سی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہوں نے ایک جسارت کی تھی حضور واسطے، انہوں نے تب کا لفظ استعمال کیتا، فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب، تو فرمایا اس ویلے یہ سورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ فنزلت تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گستاخیوں نے کی تھی حضور کی، تو جواب حضور نے نہیں دیتا۔ دیکھو سانو اگر کوئی دے گا گاہ کرے گالی دے تو جواب آپ ہی انہوں جواب دیا گیا، جڑا بھی جواب دے اپنے بلوں کوئی نہیں دے گا، پر یہ رسول اللہ کی شان ہے، اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ انہیں گستاخی کی تھی حضور کی تو جواب دیتا حضور نے رب حضرت کرے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، اور ٹوٹ بھی گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس ابو لہب نے جو مال کمایا اس سے کم نہیں آئے گا، ان کا مال اس کی کمائی اس سے کم نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ خود لہب جڑا ہے یہ بھی دوزخ میں جائے گا، وامرأتہ تے ان دی بیوی بھی دوزخ میں جائے گا، کیونکہ وہ جو حضور کی چاچی سی، ابو لہب کا چاچا سی نا، جی چاچی سی انہوں نام سی ام جمیل، اکھ تو پہ گئی سی اور حضور نال بے پناہ دشمنی رکھتی، جنگل میں جاتی ہے اور جا کے کنڈے کٹھے کر دی اور پانڈ بن کے کنڈیا کی لیا دی اور حضور کے رستے میں بچھا دی تاکہ وہ خاردار ہو، نوکدار کنڈے جڑے نے سرکار کو تکلیف دیں، یہ اس کا روز کا عمل سے۔ اللہ نے فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ جو ایندھن اٹھان والی ہے نا، کنڈے سر سے رکھنے والی پانڈ بن کے جس دی بیوی، یہ تے ان دی بیوی دونوں دوزخ میں جا گئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، پشین کوئی بھی کر دیتی کہ ان کے گلے میں مولی دی رسی ہوئی بیوی دے گلے میں، اور پھر وہ اسی طرح ہلاک ہوئی، وہ پانڈ بن کے لیا اسے سر دے اتنے ایک تھان دے اور رکی سستان واسطے کہ کچھ آرام کر رہا، فرشتے نے آ کے پانڈ کو دھکا دے دیتا، وہ پیچھے پانڈ گری، جس رسی کے نال وہ پانڈ بنی ہوئی سی وہ رسیوں کے گلے میں پہ گئی، اور پانڈ اتنی وزنی سی کہ وہ فوٹو آیا علاقے میں۔ پورے قرآن حکیم دے وچ یہ ایکو ہی بد نصیب یہ کافر ہے ابو لہب جس کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس کی مذمت کی تھی اور برائی بیان کی، ورنہ دشمن تے ہور بھی سن کسی ہور کا نام نہیں آیا، تاکہ ابو جہل کا بھی ان کے بارے ویسے ایسا آئی بہت ساری ایسا ابو جہل کے حق میں نام لے کے اگر کسی دشمن کافر دی برائی بیان کی گئی تھی وہ ابو لہب، اب پوری صورت نازل ہو کیوں انہیں حضور کی گستاخی کی، انہیں حضور کی شان میں ایک لفظ بولا تب لک، معاذ اللہ میں تو ترجمہ بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، پوری صورت ہی اتار دیا۔ تو میں کہنا کہ حضور کی شان کی گستاخی اگر کوئی کرے تو جواب دینا ہے رب تعالیٰ، تو آج بھی اگر کوئی یہ کام کرے
آج بھی اگر کوئی 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی گستاخ رسول کو حضور کا امتی عاشق رسول جواب دے گے تو وہ سمجھو خدا کی سنت ادا کر دشمن رسول اور شاتم رسول کو امتی کا جواب دینا یہ سنت خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے حبیب تو اپنے قریبی رشتہ داراں کو بلا، عذاب الہی کو ڈرا۔ چنانچہ آپ نے قریبی رشتہ دار کون سا؟ قریش کی مختلف سب کاستاں سے اللہ سن، انہاں وچوں حضور کا تعلق ہاشمی خاندان۔ آپ نے سب تو پہلے بنی ہاشم کو ہی اپنے گھر بلایا، تقریباً 40 بندے سن جنہوں نے حضور نے کھانے کی دعوت دی۔ جب وہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہاں بندیاں نے کھانا کھا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے انہوں نے تبلیغ فرمائی، فرمایا لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، بتاؤ آپ میں سے کون مجھ کو ہاتھ دیتا ہے، زمانے میں بتاؤ کون میرا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سن کر منہ لگے ایک دوسرے کا سب کے سب تکنے لگا تھا ابو لہب اس وقت بھی کچھ ناروا بکنے۔ وہ 40 کے قریب وہ لوگ سن کھانے سے بلائے گئے۔ جب حضور نے فرمایا اس مشن میں کون میرا ساتھ دے گا، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس پیغام کو عام کرنا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ میں سارے جہان میں رسول بن گیا۔ کون اس معاملے میں جو میرا ہیلپر میرا انتظامی کالج کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ وہی میرے قبیلے کے لوگ اور قریبی رشتہ دار خاندان ہاشم ہے۔ سب چپ کر گئے، کوئی نہ بولیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے انہوں دی عمر شریف صرف 16 سال اور اکھاں وچ آشوب چشم سی، اکھاں دکھدیاں سن تے آپ کی ٹنگاں پنڈلیاں بھی پتلیاں پتلیاں سن۔ نومن لڑکے نے جدوں ویکھیا علی نے کہ کوئی نہیں بولیا، حضور نے فرمایا کون میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں بولیا۔ حضرت علی اٹھے تو کہا سونیا تیرے نال میں تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میں تیری مدد اٹھے اٹھ کے بولے میں اگر سے عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا میں پرنم ہوں، بھائی میں بند لیکن آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر گل کر لیں کہ حضور کے قدموں سے جھک گئے، حضور نہ وعدہ کر کے ساری زندگی نہ قدمہ پہ رہاں گا، کہہ کے کہ حضور کے قدموں سے جھکے شیر خدا جب بات اپنی برملا کہہ کر، رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھا مرحبا کہہ کر، آقا خوش ہو گئے، پہلا ہیلپر مل گیا جڑا گھر دے وچوں ہے چچا زاد بھائی